السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 107 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اتخذوا، اور وہ جنہوں نے بنا لی، مسجداً ایک مسجد، ضرارا و کفرا، ضرر پہنچانے کے لیے یعنی تکلیف دینے کے لیے اور کفر کے لیے، و تفریقاً، اور جدائی ڈالنے کے لیے، بین المؤمنین، درمیان ایمان والوں کے، و ارصاداً، اور گاتھ لگانے کے لیے، لمن، اس شخص کے لیے، حارب اللہ، جس نے جنگ کی اللہ تعالیٰ سے، و رسولہ، اور اس کے رسول سے، من قبل، اس سے پہلے، ولیحلفن، اور البتہ وہ ضرور قسم کھائیں گے، ان اردنا، نہیں ارادہ کیا تھا ہم نے، الا مگر، حسنہ، بلائی کا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یشہد، گواہی دیتا ہے، انہم، بے شک وہ، لکاذبون، البتہ جھوٹے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسجد کا ذکر کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے مسجد بنائی تھی اور اس کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کچھ آیات تک چلتا رہے گا۔ اب ہم اس کی تفسیر کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ آیا یہ مسجد بنانے والا کون تھا۔ ان آیات میں منافقین کی ایک نہایت شریر گروہ کا بیان ہے، جنہوں نے ایک خطرناک سازش کے تحت ایک عمارت مسجد کے نام سے بنائی تھی۔ مدینہ منورہ کے قبیلے خزرج میں ایک ابو عامر نام کا ایک شخص تھا، جو ہے تو عرب میں تھا لیکن وہ عیسائی ہو گیا اور اس نے رہبانیت اور درویشی کی زندگی اختیار کر لی۔ مدینہ منورہ کے لوگ اللہ کے نبی کے پاس تشریف لانے سے پہلے اس کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے اسے بھی دین حق کی دعوت دی تھی، لیکن اس نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی کو اپنا حریف سمجھ لیا اور آپ کی دشمنی پر کمر باندھ لی۔ جنگ بدر سے لے کر جنگ حنین تک کفار مکہ سے جتنی بھی جنگیں ہوئیں، ان سب میں یہ مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کی مدد اور تائید کرتا تھا۔ جب جنگ حنین میں بھی مسلمانوں کو فتح ہوئی تو یہ شام چلا گیا اور وہاں سے مدینہ کے منافقین کو خط لکھا کہ میں یہ شام میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ روم کا بادشاہ مدینہ پر چڑھائی کر کے مسلمانوں کو ختم کر ڈالے۔ اتنے اس کے خطرناک ارادے تھے، لیکن جب اس کے کام کے لیے ضروری ہے، اب یہ اپنے منافقین جو گروہ ہے ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے ان پر دعویٰ بولنا ہے نا تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم اپنا ایک محاذ ایسا بناؤ کہ جب روم کا بادشاہ حملہ کرے تو تم اندر سے اس کی مدد کر سکو۔ اسی نے یہ مشورہ دیا کہ تم ایک عمارت مسجد کے نام سے بناؤ جو بغاوت کے مرکز کے طور پر استعمال ہو، اس میں خفیہ طور سے ہتھیار بھی جمع کر سکیں اور آپس میں مشورے بھی یہی کیے جائیں، کیونکہ مسجد ہوگی تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کوئی شک نہیں کرے گا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر میری طرف سے کوئی قاصد آئے تو اسے بھی یہاں ہی ٹھہرانا۔ چنانچہ ان منافقین نے قبا کے علاقے میں یہ عمارت بنائی اور اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ بہت سے کمزور لوگوں کو مسجد قبا دور پڑتی ہے، اس لیے ان کی آسانی کی خاطر ہم نے یہ مسجد تعمیر کی ہے تاکہ اسے برکت حاصل ہو۔ اس نے کہا کہ ہم نے یہ مسجد بنائی ہے تو آپ آ کر ذرا نماز پڑھیں تاکہ اسے کچھ برکت حاصل ہو اور لوگ جو ہے ان کا رجحان بھی اس مسجد کی طرف آئے۔ اللہ کے نبی اس وقت تبوک جانے کی تیاری میں مصروف تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو میں تبوک جا رہا ہوں، واپسی پر اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں وہاں آ کر نماز ضرور پڑھ لوں گا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے تو مدینہ منورہ سے کچھ دن پہلے ہی اللہ نے یہ آیتیں نازل کر دی جن پر آپ اس نام نہاد مسجد کی حقیقت کو کھول کر رکھ دیا اور اس میں نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف منع کر دیا۔ اس موقع پر آپ نے وہیں سے 2 صحابی مالک بن دکشم اور مان بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ اس عمارت کو تباہ کر دیں۔ چنانچہ ان حضرات نے اس کو جلا کر خاک کر دیا۔ اب آپ کو یہاں پہ سمجھ آ رہی ہوگی کہ مسجد کی جو عمارت تعمیر کی تھی اس کا مقصد کیا تھا۔ اس منافق، اس عیسائی نے جو رہبانیت اختیار کر چکا تھا، اس کا صرف یہی مقصد تھا کہ مسجد کے نام پر ہم اندر سے مسلمانوں کو
دھوکہ دیں گے، ان کے خلاف سازشیں رچیں گے اور کسی کو ہم پر شک نہیں ہوگا۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جب حقیقتیں کھولنے پر آئے تو کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے ان کو سب بتا دیا، ان کی حقیقت کو کھول کر واضح کر دیا۔ تو اس آیت میں اسی مسجد کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اگلی ہم آیات پڑھیں گے تو انشاءاللہ ویسے ہم اس کی تفسیر کرتے جائیں گے۔